کیا فرمایا صدق اللہ وقذب وبطن واقعی نبوت کا علم ہوا کرتا، ہر ایک کا علم تھوڑی ہوا کرتا۔ قابل اعتماد علم جو ہوتا ہے وہ وحی الہی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن بھی کہتا افتمارونہ علی ما یری، وہ مشاہدہ کر رہا ہے، تم عقلیات کے حسیات سے اس کو جھوٹا بنا رہے ہو۔ مشاہدے کے علم سے اور علم زیادہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، جہنم کو بھی دیکھ رہا ہے، پلسرات کو بھی دیکھ رہا ہے، حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہے، عذاب قبر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تم کہتا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا، عقل تسلیم نہیں۔ تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ چل ہماری آنکھیں ہیں جن سے دیدار کر رہے ہیں تمہارا، لیکن رات کی اندھیری ہو جائے، بجلی ختم ہو جائے، یہ آنکھیں دونوں بدن میں پیوستہ ہوتی ہیں، کوئی اپنا جوتا بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ دیکھ سکے گا؟ چل کیوں؟ ہیں تو دونوں نورانی چیزیں پیوستہ۔ آنکھ کی روشنی سورج کے روشنی کے بغیر کام نہیں کر سکتی، عقل کی روشنی شریعت محمدی کی روشنی کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا کہ ہم عقل مند ہیں، فلاں ہے فلاں، تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ خدا کے رسول کے مقابلے میں تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند دنیا کے اندر اللہ کا رسول ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور عقل مند نہیں ہو سکتا، سب سے زیادہ یہ ہوتا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ معتزلہ کی ایک جماعت تھی جن پر عقلیات کا غلبہ تھا، انہوں نے کہا کہ وزن اعمال نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں نہیں ہوگا وزن اعمال؟ کہتا ہے اس وجہ سے کہ وزن تو وہ کرے جس کو خبر نہ ہو، اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے، وہ وزن کیسے کرے گا؟ پھر ہم نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں تو انہوں نے کہا وزن حصی مراد نہیں ہے، وزن معنوی مراد ہے۔ وزن معنوی کا معنی عدل اور انصاف۔ لیکن علماء اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وزن جو ہے وہ حصی ہوگی، باقاعدہ ترازو رکھی جائے گی جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے میں برائیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی، باقاعدہ حساب اور کتاب ہوگا۔ اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ خفت اور ثقل سے میزان حصی موصوف ہوتا ہے، میزان معنوی کو نہیں موصوف ہوتا۔ وہ کیا ہوگا کہ میزان حصی موصوف ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پنکونا راجوگرا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پنکونا راجوگرا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا شارح، اس نے فتح الباری کے اندر حدیث لائی کہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی، 7 آسمان 7 زمینیں اس کے ایک پلڑے کے اندر رکھی جائیں، پھر بھی وہ ترازو کا پلڑا بچ جائے گا۔ تو وزن اگر ہوگا تو وزن کون سا ہوگا؟ کہو حصی ہوگا، وزن معنوی نہیں ہوگا۔ باقی تمہارا یہ اعتراض کہ خدا کو پتہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا کو پتہ ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ بدکار ہے، لیکن پھر بھی وزن کیا جائے گا تاکہ عدالتی کارروائی کی تکمیل ہو جائے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے، عدالت کارروائی کی کیا تکمیل ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ اتمام حجت ہو جائے۔ جج کو پتا ہے کہ میرے سامنے اس نے قتل کیا تھا، جج کو اس کا پتا ہوتا ہے، لیکن جب عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے تو اپنے مشاہدے کے بنا پر فتویٰ نہیں دیتا، گواہوں کو منگایا جاتا ہے، پھر فتویٰ جو ہے وہ کیا جاتا ہے؟ صادر کیا جاتا ہے۔ تو اتمام حجت کے خاطر عدالتی کارروائی کی تکمیل کیے، ورنہ تم کہہ سکتا تھا میں تو بہت بڑا بزرگ تھا، میرے ساتھ بے انصافی ہوئی، مجھے جہنم میں ڈالا گیا، وزن اعمال کر کے سمجھن بتایا جائے گا، اب تم فیصلہ کرو کہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا، فیصلہ تم کرو۔ اور بھی بہت گواہ ہوں گے، زمین آسمان ہاتھ پاؤں دستاویز، لیکن یہ ایک قسم اس کو کہا جائے گا تم خود فیصلہ کرو۔ تو عدالتی کارروائی کے تکمیل کے لیے، اتمام حجت کے لیے وزن جو ہوگا وہ حصی ہوگا۔ نمبر دوسری بات وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین یا میزان کی جمع ہے یا موزون کی جمع ہے۔ اگر میزان کی جمع ہے تو میزان کی معنی ترازو، اللہ نے جمع کر کے لایا ہے۔ اس سے بعض مفسرین نے کہا ہر ایک کے لیے ترازو جدا ہوگی، بعضوں نے کہا ہر عمل کے لیے ترازو جدا ہوگی، نماز کے لیے جدا، روزے کے لیے جدا، حج کے لیے جدا، زکوٰۃ کے لیے جدا، لیکن محققین کا خیال یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگی تمام کے لیے۔ اس کی عظمت اور فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔
سمجھے؟ اس کی عظمت اور فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا جائے. اب 3 مسئلے اور بھی کھڑے ہو چکے کہ موزون لہم کون ہوں گے، موزون کیا ہوگا، وازن کون ہوگا، کیفیت وزن کیا ہوگی. یہ مسئلے جدا کھڑے ہو گئے. کن کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیوں کا رہبر اور پیشوا ہے، فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے آدمیوں کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا. انبیاء کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا. ان کے کھاتے میں فقط نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، دوسرے پلڑے کا سامان ہی نہیں ہے. جب دوسرے پلڑے کا سامان ہی نہیں ہے تو وزن سے فائدہ کیا. دوسرا، کفار جو ہیں وہ تمام کے تمام کفار جہنمی ہیں. جتنی بھی نیکی کرے عدم ایمان کی وجہ سے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، تو ادھر نیکیوں کے پلڑے کا سامان ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے. کتنے فرقے ہو گئے؟ 2. تیسرا وہ ہوتا ہے جو رب العالمین بغیر حساب کتاب کے مٹھی بھر کے اپنے فضل سے جنت کے اندر ڈال دے گا. جو بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ 70,000 ہوں گے، ہر ایک سے 70,000 ہوں گے، 2 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جنت میں. ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا. جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. اس کا ایک دروازہ کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ ایک جماعت وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائے گی، اس کے لیے دروازہ ہی جدا مقرر کیا گیا ہے. وہ کیا ہوگا؟ 8. یہ تبلیغ جماعت والے جو بیچارے بتاتے ہیں تم کو سمجھے کہ یہ فقراء جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے. یہ شاہکار امیر جو تبلیغی بھی ہوتے ہیں، بہت کام بھی کرتے ہیں، مدرسہ مسجدوں بھی بناتے ہیں، لیکن 500 سال پیچھے ہوں گے. بتاتے ہیں آپ کو یا نہیں؟ یہ کیوں پیچھے ہوں گے؟ وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، لیکن جب روٹی لگتی ہے تو رش کر کے سب آتا ہے. پھر مفتی صاحب کو کہا جاتا ہے حضرت آپ کا کھانا ادھر ہے، عوام کا کھانا ادھر ہے. یہ بھی رش کریں گے تو جو مالدار ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ آپ کا دروازہ وہ ہے، اس دروازے میں 500 سال کی مسافت ہوگی. اس طرح پیچھے ہٹ جائیں گے. اس دروازے میں کیا ہوگی؟ 500 سال کی مسافت ہوگی. اس وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 3 قسم کے لوگوں کا اعمال کا وزن کسی قسم کا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن بخاری کیا کہتا ہے؟ بخاری کہتا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم میں سب آ گئے. کہتا تمام کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، چاہے انبیاء ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یقین ہے کہ سب کے سب جنت میں ہیں، لیکن انبیاء کے طبقات تو مختلف ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، برابر یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان کے درجات جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو ان کے اعمال کی بھی وزن کیا جائے گا تاکہ پتہ پڑ جائے کہ موسیٰ کس طبقے میں جائے، یحییٰ کس طبقے میں جائے، حضرت ابراہیم کس طبقے میں جائے، آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کس طبقے چل کر جائے. طبقات کی تعین ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ طبقات کی تعین ہو جائے. اس طرح کفار ہیں، برابر سب جہنم کے ہیں، لیکن جہنم کے مراتب بھی مختلف ہیں. تو ان کے وزن کا اعمال کیا جائے گا کہ کس کا کفر شدید تھا، کس کا کفر جو ہے وہ کیا تھا، غلیظ تھا. ظاہر بات ہے کہ ابو طالب بھی کافر ہے، ابو جہل بھی کافر ہے، لیکن دونوں کا کفر یکساں تو نہیں ہے. تو توڑ کی جائے گی تاکہ ابو جہل کا طبقہ معین کیا جائے، ابو طالب کا طبقہ بھی معین کیا جائے. بات سمجھ گئے؟ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابو طالب نے آپ کی خدمت کی، آپ نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ فرمایا کہ میری وجہ سے سمجھے تو جنت کے ہلکے طبقے کے اندر ہیں، چکھلوں تک اس کو عذاب دیا جائے گا، یغلا بہا دماغ. میری وجہ. اب سوال یہ ہوا کہ میری وجہ سے کیا؟ مشرکین کی استغفار اور سفارش کا تو پیغمبر کو حکم نہیں، یعنی میری تابع داری اور خدمت کی وجہ سے اس کا کفر ہلکا ہوا. کفر ہلکے ہونے کی وجہ سے عذاب اس کا ہلکا ہوا. بخاری نے پہلے باب کے اندر رکھا ہے باب و کفرن دون کفرن. کفر کلی مشقق ہے جس کا صدق اپنے افراد پر کم و بیش طریقے اور تفاوت سے صادق آتا ہے. سمجھیں؟ اور یہ بات یاد رکھو کہ کلی مشقق کا صدق اشد پر بھی حقیقی ہوتا ہے، عذاب پر بھی حقیقی ہوتا ہے.
اس طرح نہیں کہ اشد پر حقیقت اور بعض پر کیا ہو مجاز. تو ابو طالب کا کفر ہلکا اس وجہ سے ہوا سمجھیں کہ اس نے دین کی مخالفت جو ہے وہ زیادہ کسی قسم کی نہیں کی. اس وجہ سے تمام طبقات جو ہیں بنی آدم کے ان کی کیا ہوگی تول کی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات یہ ہوا موضوع لہم کہ کن کا وزن. دوسرا موضوع یہ بھی فلاں سے بگا خیال کا عمل جو ہوتا ہے وہ عرض ہوتا ہے, عرض کے لیے بقا نہیں ہوتی ہے, انتقال نہیں ہوتا ہے, لہذا اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تم تو موجود ہے لیکن تمہارا رنگ تو منتقل ہو کر کے میرے پاس نہیں آئے گا. تم تو نمازی مصلی موجود ہے لیکن تمہاری نماز کہاں گئی؟ آئی بات سمجھ؟ ہاں تو کیسے پتا پڑ جائے کہ یہ اس کی کیا ہے کہ نماز ہے؟ تو اعمال جو ہیں وہ آراز ہوتے ہیں, آراز کے لیے بقا نہیں ہوتی ہے, اس کا انتقال نہیں ہوتا ہے, لہذا اس کا وزن کوئی نہیں ہوگا. سمجھ؟ اس وقت کے اندر بزرگ پریشان ہو گئے. سمجھ؟ ابن عباس کا قول نقل کیا کہ جو اعمال ہیں وہ میدان معاشر میں ذی صور ہو جائیں گے, ذی صور اور ذی اجسام ہو جائیں گے. تو اجسام کا کیا جائے گا کہ وزن کیا جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو ذی اجسام بنا کر کے ان کا کیا جائے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے انما الجنت قیان, جنت تو خالی میدان کا نام ہے. پھر اس کو 70 حوریں ملیں گی, اس مولانا کو 100 حوریں ملیں گی کیونکہ تازی دستار بندی کر رہا ہے. اس کو اتنی حوریں ملیں گی یا کہاں سے آئیں گی؟ جو تمہاری نمازیں قبول ہو چکی وہ جنت کے اندر حوروں کی شکل اختیار کریں گی. اس طرح جو بھی نے کیا اس قبیلے سے ہوا کرتا. تم کہتے ہو کہ جنت ہوگی جہنم ہوگی. جنت کیا ہے؟ جنت ایمان کی صورت ہے, جہنم کفر کی صورت ہے. جہنم پر پل صراط رکھا جائے گا, اس دنیا سے لے کر کے 7ویں آسمان تک جہنم کا پلاٹ ہے. ابھی ہم جہنم کے پلاٹ میں بیٹھے, ہمارا اپنا پلاٹ ابھی نہیں آیا, ہم ادھر برابر بولتا. ہاں اندہ جنت الماوا, 7ویں آسمان کے چھت سے جنت کا پلاٹ شروع ہوتا ہے نا. جب یہاں سے لے کر کے وہاں تک جنت, تو یہ 3500 سال کی مسافت کا پلاٹ ہے جہنم کا. کتنی مسافت ہے؟ 3500 سال کی. اب جو جہنم پر پرسرات رکھی جائے گی اس سے پار ہو کر کے انسان جنت میں جائے گا. اب مجھے بتاؤ پرسرات کیسے رکھی جائے گی؟ اس طرح ہوگی یا اس طرح ہوگی؟ پرسرات اس طرح ہوگی, اوپر تو چلنا. اور جنت جو ہے سمجھے 7ویں آسمان کے چھت سے لے کر کے عرش عظیم تک جنت کا پلاٹ ہے. یہ 50,000 برس کا پلاٹ ہے. یہ 50,000 کا برس. جنت کا پلاٹ 50,000 برس کا ہے, جہنم کا 3,500 برس کا. یہ پل صراط مستقیم کی شکل ہوگی. دنیا کے اندر جس طرح صراط مستقیم مشکل ہے اس طرح پل صراط بھی مشکل ہوگا. ادھر صراط مستقیم پر چلنا آسان ہے مشکل ہے؟ پورا صراط مستقیم پر ہو جائے, سنت کا متبع, قرآن کا متبع. اب تو ہر جگہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, ادھر مضبوط اپنے آپ کو پکڑنا یہ بالکل مشکل چیز ہے. حوض کوثر کیا ہوگا؟ اتباع سنت کا صورت. بخاری میں حدیث ہے بہت سے لوگ پیاسے ہوں گے, حوض کوثر کی طرف آتے رہیں گے, دیوار کھڑی کی جائے گی, خدا کے پیغمبر فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میری امتی ہیں ان کو اجازت دو. جواب ملے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تمہیں پتہ نہیں کہ تیرے بعد دین میں انہوں نے کیا بدعت ایجاد کی تھی. حوض کوثر سنت کا نقشہ ہے, سنت ضد ہے بدعت کا. جو دنیا میں بدعت کا ارتکاب کر چکا ہے وہ سنت کے اس سر پر نہیں آ سکتا. باقی گزرنا جدا بات ہے کہ پرسرات سے گزرا کیسے جائے گا. دنیا کے اندر بھی طاقت کا مدار ہمیشہ خفت پر ہوتا ہے, شکل پر نہیں ہوتا. جو چیز جتنی خفیف ہوتی ہے اتنی طاقتور ہوتی ہے, جتنی شکیل ہوتی ہے اتنی بے طاقت ہوا کرتی ہے. مٹی سے زیادہ طاقتور پتھر ہے, پتھر سے زیادہ لوہا ہے, لوہے سے زیادہ آگ ہے, آگ سے زیادہ پانی ہے, پانی سے زیادہ ہوا ہے, ہوائی جہاز 1000 منوں کا ہے. پیٹرول خفیف پڑتا اوپر اڑتا ہے. نیکیاں انسان کو خفیف بناتی ہیں, برائیاں انسان کو بھاری بناتی ہیں. جب نیکیوں کا پیٹرول ہوگا تو ایسا اڑے گا جیسے ہوائی جہاز خدا میں اڑا. پاؤں لگے گا نہیں, پھر تکلیف کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ نیکیوں کا پیٹرول ہے. گناہ تو انسان کو بھاری بنا دے. دنیا میں بھی اس طرح دیکھو
جو نیکوکار ہوتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے والے، قرآن کے تلاوت کرنے والے، وہ ان بجروں سے جو کروڑ پتی ہیں، شراب پیتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، ان سے زیادہ تندرست اور صحت مند، وہ زیادہ صحت مند تندرست. ان کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، بلڈ پریشر کی ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے، بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. جتنے پیسے اتنی بیماری. تمہارا جو بخار ہوتا ہے وہ 5 روپے سے ختم ہو جاتا ہے، ان کا 5000 سے بھی ختم نہیں ہوتا. جہاں سے پیسہ آیا وہاں ہی گیا، جس طریقے سے آیا اس طریقے پر. تو بہرحال میں نے عرض کر دیا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اعمال کو ذی اجسام بنا کر کے پھر تولا جائے گا. دوسرا جواب حدیث بیٹا کا تھا، نامہ اعمال کو تالا جائے گا. اعمال تو برابر عرض ہیں، لیکن نامہ اعمال تو دستاویز کا نام ہے، دستاویز کو تولا جائے گا. آئی بات سمجھ؟ ہاں، نامہ اعمال کا کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا. اور بخاری کیا کہتا ہے؟ بخاری کہتا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ، خود عمل کو تولا جائے گا. ہاں، خود عمل کو، جو 1200 سال اس سے پہلے بات کی تھی، آج صادق آ رہی ہے. آج دنیا کو اعتراض نہیں ہے کہ عرض کا تول کیسے کیا جائے گا. آج تھرمامیٹر کے ذریعے بخار کی ناپ کی جاتی ہے، برودت کی ناپ کی جاتی ہے، موسم کی ناپ کی جاتی ہے، ہر چیز کی جاتی ہے. جب موجودہ دنیا نے ایسے آلات کا ایجاد کر دیا جو آلات کی تول ہو سکتی ہے، تو اللہ کے قدرت کے یہاں یہ بات بڑی مشکل ہے. وہ خود اعمال کو، بخاری بھی یہ کہتا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا. تیسرے نمبر کی بات کہ وازن کون ہوگا؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وازن اللہ ہوگا. ایک حدیث طبرانی کے اندر آتی ہے کہ وازن جبرائیل ہوگا، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ وازن اسرائیل ہوگا، تیسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ وازن ابا آدم ہوگا. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان میں تعارض کسی قسم کا نہیں ہے. اللہ کے طرف نسبت اس طرح کرنی صحیح ہے کہ عامر خدا ہے، ہزم الامیر الجیش، عامر کی طرف. اور حضرت اسرائیل جو تھا سمجھے، اس کا بھی آنا ضروری ہے، کیونکہ مردوں کے چالان کو پیش کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حضرت اسرائیل ہوتا ہے. تو اس عدالت کے میدان میں اسرائیل ایسے ہوگا جیسے تھانے دار اس عدالت میں ہوتا ہے. جبرائیل جو تھا وہ وہی لے کر کے آتا تھا، قانون خداوندی لے کر کے آتا تھا. تو قانون خداوندی کے شکنی کے میدان میں اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اور آدم تو سب کا باپ ہے. جب بیٹوں پر مقدمہ چلتا ہے تو بحیثیت سرپرست باپ بھی موجود ہوتا ہے، تو باپ بھی موجود ہوگا. لیکن شاہ ولی اللہ نے ایک اور بات لکھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی قسمت کا یہ آخری فیصلہ ہوگا. اس وجہ سے انسان کو کہا جائے گا کہ اب جبرائیل تولتا ہے دیکھو، اب اسرائیل تولتا ہے دیکھو، اب تیرا باپ آدم تولتا ہے دیکھو. سب نے تول کر دی. اب تم کو یقین ہونا چاہیے کہ میں مجرم ہوں، میرے اوپر جو فیصلہ ہوا ہے وہ بے انصافی کا نہیں. اب تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں واقعی کیا ہوں کہ مجرم. کیفیت وزن کیا ہے؟ دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. یہاں جو پلڑا بھاری ہوگا اوپر چلے گا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا. اس وجہ سے کہ ہر ایک چیز اس کا میدان اپنے مرکز کی طرف ہوتا ہے. مرکز جنت جو ہے نیکیوں کا وہ اوپر ہے، اس وجہ سے یہ پلڑا بھی اوپر جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، بنی آدم تمام کے تمام اعمال اور ان کے اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا. ابتدا کے اندر بات میں نے بتائی تھی کہ جب تمام اقوال کا وزن کیا جائے گا تو قرات قرآن کا بھی وزن کیا جائے گا. تو وہ حادث ہوئی. ادھر ایک معمولی بات بچوں کی ہے کہ اعمال کو جمع کر کے لایا، قول کو مفرد کر کے لایا. ایک تو قول مصدر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں تسنیہ جمع سب چالو ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے، اعضاء متعدد ہیں. قول کا تعلق زبان سے، زبان ایک ہے بس. اچھا، وقال مجاہد القسطاس بالرومیہ، دوسری آیت کے اندر آئے وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو اس کی تشریح کرنا چاہتا ہے کہ مجاہد کہتا ہے کہ قسطاس کی معنی عدل ہے، لیکن یہ رومی زبان ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن عربی ہے، اس میں رومی زبان کا لفظ کیسے ہو گیا؟ تو قرآن کو عربی مختصر معنی والا کہتا ہے کہ اکثر کی وجہ سے کہا جاتا ہے للاکثر حکم الجزء. ابن جریر طبری کہتا ہے کہ یہ الفاظ مشترکہ میں سے ہے، جس طرح عربی ہے اس طرح رومی بھی ہے.
پھر انہوں نے تحقیق اعتقاد وغیرہ والوں نے کر دی کہ غیر عربی لفظ قرآن میں کتنے ہیں، کہ انہوں نے 60 کہہ دیے، کہ انہوں نے 32 کہہ دیے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں. سمجھے؟ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط جو ہے وہ مصدر ہے مقصد کی. اقصد یقصد ساتن فهو مقسط، باب افعال ہے، قسط مجرد ہے. اب اعتراض پڑ جائے گا کہ مجرد جو ہے اس کی مصدر کیا ہو گئی؟ مقصد. القسط مصدر المقصد ہے، مقصد کی مصدر تو ایک ساتھ ہے، قسط نہیں ہے. تو جو جواب ہے بحذف الزوائد اور مصدر و مصدر ہے. دونوں جواب بحذف الزوائد. یہ مولی جو ہوتے ہیں وہ تم نے سمجھتے ہو، کوئی حرج نہیں. سمجھ جہاں بحذف الزوائد بس سمجھ. المقسط والعادل، مقسط کہا جاتا ہے عادل کو. مقصد کیا کس کو کہا جاتا ہے؟ عادل کو. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، لیکن قرآن کی دوسری آیت ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو قاسط کی معنی ہوتی ہے ظالم. اب سوال یہ ہے کہ دونوں کی مصدر ایک عادل ہوا، مقصد وہ ظالم ہوا. تو بعضوں نے مصدر کے لحاظ سے فرق کیا سمجھے، ایک قسط ہے ایک قسط ہے. قسط کی معنی عدل ہوتی ہے، اس سے مقصد لیا گیا ہے. قسط کی معنی ظلم ہوتی ہے، اس سے قاصد لیا گیا. مصدروں میں فرق ہوتا ہے. بعضوں نے کہہ دیا کہ باب افعال کی 22 خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حمزہ کبھی کبھی سلب کے لیے ہوتا ہے. قسط کی معنی ہوتی ہے انصاف. جب باب افعال چلا گیا اقسط تو سلب عدل نام ہے ظلم کا. تو قاصد کی معنی جو جائر ہو گئی، یہ معنی التزامی ہے، مطابقی نہیں. کیونکہ سلب ہو گیا کس کا، تو یہ معنی کیا ہو گئی کا التزامی ہو گئی. تو اس طرح لفظ ہوتے رہتے ہیں. سعید بن جبیر سے حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ میں کیسا آدمی ہوں، کا قاسط عادل ہوں. خوش ہو گیا. قاسط کی معنی عادل بخاری نے اور عادل. تو لوگوں نے کہا وہ تو بڑا ہوشیار تھا، زبردست لغت کا. اس نے کہا کہ بھائی میری تعریف نہیں کی، اس نے میری گلا کیا. کہا کیوں؟ کہا قاسط کی معنی ہوتی ہے ظالم. اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. عادل کی معنی ہوتی ہے مشرک. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تو اس نے میری توہین کی، سمجھ، اس نے میری عزت جو ہے وہ تھوڑی کیا. تو اس طرح لوگ تھے. بس حدیث کی تشریح انشاءاللہ دارالعلوم میں ہوگی. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها ويسرتها فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآبال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرست فرماؤ. یا اللہ ان مسلمانوں کے بچوں کو عالم اور حافظ بناؤ، ان کے لڑکیوں کو دیندار بناؤ. پروردگار عالم ان کو علم کی سمجھ عطا فرماؤ. اے اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو، ان کاموں سے بچائے جس سے تو اور تیرا رسول ناراض ہو. پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اے اللہ قبر اور حشر کے عذاب سے ہمیں بچائے. اے اللہ میدان محشر کے ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچا. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.